بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا عمل اور ایک بہت بڑی ہستی سے جو روایت ہے جن کی طرف منسوب ہے یہ عمل، اور یہ عمل ہے فاقے کا علاج۔ فاقہ، تنگ دستی، پریشانی، غربت، بھوک، ننگ، یعنی کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بھوک اور پیاس کاٹنی پڑے، اس کو کھانے کے لیے نہ کچھ ملے، فاقہ کرنا پڑ جائے۔ تو فاقہ بہت بڑی تکلیف دہ ایک صورت حال ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اس کے بارے میں بہت سارے روایات کی جاتی ہیں، بزرگوں کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے، جس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کیا گیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بھوک، فاقہ، تنگ دستی اور یہ والی کیفیت جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے کفر تک جو لے کے جانے والی اور کسی بھی تکلیف یا پریشانی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تکلیف یا یہ پریشانی یا یہ مصیبت یا یہ اذیت انسان کو کفر تک لے جائے گی۔ صرف فاقہ جو ہے، وہ بھوک جو ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کہ اس لیے آپ بھی کسی بھی بھوکے کو ضرور کھانا کھلائیں، جس حد تک ہو سکے کسی کو بھی بھوکا نہ رہنے دیں۔ ہر شخص، ہر مسلمان، ہر 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 انسان کو کھانا کھلائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ سے، نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شکل کا ہو۔ تو انسان کی اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بارے میں بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث ہیں جو اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سناتے رہیں گے۔ تو فی الحال یہ عمل حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا تو وہ شخص فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس پر غنا کا دروازہ کھل جائے گا، اس کی بھوک، افلاس اور تنگی دور ہو جائے گی، اس کے گھر میں، اس کی جیب میں، اس کے کام میں، کاج میں ایک فراوانی آ جائے گی، اس کا جو بندھا ہوا بند رزق ہے وہ انشاءاللہ کھل جائے گا۔ اور اس کا فاقے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور عظیم فائدہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے لیے جنت بھی یقیناً اس کو ملے گی۔ تو وہ ایک ہی آیت، ایک ہی جملہ ہے اور عظیم یہ آیت مقدسہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو ہر شخص کو ویسے بھی کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، تو انشاءاللہ تعالی ہم تھمبنیل پہ بھی اس کو لگا دیں گے، تو آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ کر یاد کر لیں۔ تو یہ آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ 100 مرتبہ صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں تو بہت اچھا ہے، فجر کی اور سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر نہ اس ٹائم پہ پڑھ سکے تو پھر جب بھی پڑھ سکیں، صبح بھی پڑھ لیں اور شام کو بھی پڑھ لیں، اور اس کے اول اور آخر درود پاک ابراہیمی ہو تو 3 دفعہ، 5، 7 دفعہ جتنا ہو سکے پڑھ لیں، اور اگر دوسرا درود خضری پڑھ سکے صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وہ بھی 11 دفعہ بالآخر پڑھ کے، تو انشاءاللہ تعالی فقر و فاقہ سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور تنگی دور ہو جائے گی اور غنا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ یہ بہت عظیم کلمات ہیں، اس میں اللہ کریم کی بہت عظیم
صفات بیان ہوئی ہیں، تو آپ یہ ضرور پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں، اس سے انشاءاللہ تعالی جنت کے حصول میں اور دوسرے معاملات کے اندر بہت ساری آسانیاں انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والا وسیع رزق عطا فرمائے، اور جس میں ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی بھوک اور افلاس سے نہ گزرنا پڑے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔